الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ سامعین حاضرین، آج 17 رمضان المبارک ہے۔ 17 رمضان المبارک 2 ہجری جمعہ کے دن کو جنگ بدر کا واقعہ رونما ہوا، اور یہ ایک ایسا واقعہ تھا جس میں کفر اور اسلام کا مقابلہ تھا، حق اور باطل کی لڑائی، اللہ کے پیاروں کا اللہ کے دشمنوں سے مقابلہ تھا، اور اللہ کے پیاروں کی تعداد کم تھی، دشمنوں کی تعداد زیادہ تھی۔ دشمنوں کے پاس اسلحہ بھی زیادہ تھا، ان کے پاس سواریاں بھی زیادہ تھیں، ان کے پاس ہتھیار بھی زیادہ تھے، جنگی قوتیں بھی زیادہ تھیں، اور اللہ کے پیاروں کے پاس یہ دنیاوی ساز و سامان کم تھا، نہ ان کے پاس سواریاں مکمل تھیں، نہ ان کے پاس ہتھیار پورے تھے، لیکن ان کے پاس اگر تھا تو ایک ایسی طاقت تھی جس پر انہیں پورا بھروسہ تھا، اور ایک ایسی ذات کا ساتھ تھا، اور اس ذات کے ہوتے ہوئے انہیں اس بات کا پورا یقین تھا کہ ہمیں کوئی بھی طاقت شکست نہیں دے سکتی، اور وہ ذات اللہ کے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تھی کہ جس پر مسلمانوں کو پورا بھروسہ تھا۔ تو ذرا سمجھیے، ذرا اس منظر کی جانب بڑھتے ہیں جہاں 313 مسلمان تھے اور 1000 کے قریب دشمن تھے، کفار تھے۔ مسلمانوں کے پاس اسلحہ بھی کم تھا، اور جہاں مسلمانوں کا مقام تھا وہاں ریتلی جگہ تھی، جہاں کفار کا پڑاؤ تھا وہاں پر زمین پکی تھی، جہاں مسلمان تھے وہاں ریت تھی، اور گھوڑا جب چلتا تھا تو اس کے پاؤں زمین میں دھس جاتے تھے، لیکن کفار کی جگہ بڑی مضبوط تھی۔ اس دن مسلمانوں کے پاس ایک ہی بات تھی کہ آج اسلام کا نام بلند ہو جائے، ہماری ذات رہے یا نہ رہے، صرف اللہ اور اس کے رسول کا نام بلند رہے، ہم اس دنیا میں باقی رہیں یا نہ رہیں، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کا نام بلند رہے، اللہ کا نام بلند رہے۔ اور یہ ایسی کفر اور اسلام کی لڑائی تھی کہ جس کے اندر کفر کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاک چٹا دی، اور مسلمانوں کی مدد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فرشتوں کے ذریعے کی۔ لیکن یہاں پر ایک بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن مجید فرقان حمید نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے ساتھ ایک شرط فرمائی۔ اللہ نے فرمایا تم میں ایک شرط ہونی چاہیے، جب وہ پائی جائے گی تو پھر میں تم پر فرشتے اتاروں گا۔ اور وہ فرشتے کیسے اترے، وہ شرط کیا تھی؟ اللہ نے ارشاد فرمایا، یاد کرو اے حبیب، جب تم مسلمانوں سے فرما رہے تھے کیا تمہیں یہ کافی نہیں کہ تمہارا رب 3000 فرشتے اتار کر تمہاری مدد کرے؟ ہاں کیوں نہیں، اگر تم صبر کرو اور تقوی اختیار کرو، اور کافر اسی وقت تمہارے اوپر حملہ آور ہو جائیں تو تمہارا رب 5000 نشان والے فرشتوں کے ساتھ تمہاری مدد فرمائے گا۔ یعنی جب انہوں نے تقوی اختیار کیا، صبر کیا، اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کے لیے جھکا دیا، تو پھر 2 ہجری 17 رمضان المبارک کو وہ واقعہ رونما ہوا کہ جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ آج تک کفر روتا ہے، آج تک کفر پیٹتا ہے کہ ہم نے 313 سے شکست کھائی، اور وہ ایک دن ایسا تھا کہ جہاں صرف 14 مسلمان شہادت کے مرتبے پر فائز ہوئے، اور 70 کے قریب کفار اس دنیا سے واصل جہنم ہوئے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس واقعے کو قرآن مجید فرقان حمید میں اس طریقے سے بیان فرمایا، وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اور بے شک اللہ نے بدر میں تمہاری مدد کی جب تم بالکل بے سر و سامان تھے، تو اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ آئیے ذرا اہل بدر کے فضائل سنتے ہیں، اصحاب بدر کے فضائل کیا ہیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے اہل بدر کو متعلق فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا، جو چاہو عمل کرو، بے شک میں نے تمہیں بخش دیا ہے۔ یعنی اہل بدر کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نوید سنا دی کہ میں تم سے اتنا راضی ہو گیا ہوں، جو عمل تم چاہو کرو، میں نے تم کو بخش دیا، یعنی میں تم سے راضی ہو گیا۔ ایک روایت میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے جنت واجب فرما دی، کہ ان اہل بدر پر جنت واجب ہو گئی۔ اور ایک اور روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ بدر و حدیبیہ میں حاضر ہونے والوں کو ہرگز آگ میں داخل نہ فرمائے گا۔ اور سیرت حلبیہ میں ایک جملہ بیان کیا گیا کہ اہل بدر کا ذکر کرتے وقت دعا قبول ہوتی ہے، اور دعا بتوسل اسماء اہل بدر میں یہ لکھا گیا کہ بعض علماء کا بیان ہے بعض لوگوں نے فقط اصحاب بدر کے ناموں سے درجات ولایت حاصل کیے، اور علامہ قبانی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بہت سے اولیاء کو ان کے ناموں کے
پڑھنے کی وجہ سے ولایت ملی۔ یعنی اہل بدر کے نام اتنے برکت والے ہیں کہ کئی لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ولایت ہی ان کے ناموں سے عطا فرمائی۔ اور ایک شخص حج کے ارادے سے نکلا تو اصحاب بدر کے نام ایک کاغذ میں لکھے اور اسے دروازے میں رکھ دیا۔ پہلی رات چور اس کے گھر آئے تو ہتھیاروں کی آوازیں آنے لگیں۔ دوسری رات بھی ایسا ہوا۔ جب مالک لوٹا تو چوروں کا سردار اس سے حفاظت کا نسخہ پوچھنے لگا تو اس نے کہا میں نے کاغذ میں آیت الکرسی اور اصحاب بدر کے نام لکھے تھے۔ چور نے کہا مجھے یہی کافی ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل بدر کو وہ شان عطا فرمائی کہ اگر ان کے نام سے کوئی دعا کرے وہ بھی قبول ہوتی ہے، ان کے ناموں سے اللہ ولایت عطا فرماتا ہے، اور ان کے ناموں سے اللہ تبارک و تعالیٰ گھروں کی حفاظت بھی نصیب فرماتا ہے۔ تو محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں، آج وہ اہل بدر کا دن ہے جنہوں نے اسلام کو بچایا تو ہم تک اسلام پہنچا، جنہوں نے رب کا نام بلند کیا تو ہم پر رب کا نام پہنچا، جنہوں نے اللہ کے رسول کے ساتھ مل کر میدان کے اندر اپنی جانوں کے نذرانے بھی پیش کیے۔ آج ان اہل بدر کا دن ہے، تو تمام احباب سے گزارش ہے کہ آپ سب احباب زیادہ سے زیادہ ان کے لیے ایصال ثواب کریں اور ان کے صدقے سے اپنے لیے اور ہر مومن مسلمان مرد و عورت کے لیے دعا کریں کہ اللہ کریم ہم سب کی بخشش اور مغفرت فرمائے۔